कायम मकाम सदर मुमलिकत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। सादिक सदरानी ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर जारी किया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। नैब चेयरमैन तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकेंगे। ज़राए वज़ारत कानून और इंसाफ के मुताबिक वफाकी काबीना ने नैब ऑर्डिनेंस में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी थी। वफाकी काबीना ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। चेयरमैन HEC का वफाकी वजीर के बराबर ओहदा खत्म, वज़ीर-ए-आज़म कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत से कबल हटाने का इख्तियार हासिल होगा। ओहदे की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। कमीशन के मेंबरान की तादाद 22 से कम करके 13 कर दी गई। बिल अब काबीना की कमेटी बराए कानून साजी में ज़ेर बहस आएगा। नवाज शरीफ को सऊदी वली अहद का टेलीफोन, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कायद मुस्लिम लीग नून को सऊदी अरब आने की दावत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज दुबई से लंदन के बजाय सऊदी अरब जाएंगे। मरियम नवाज भी हमरा होगी। सऊदी शाही खानदान से अहम मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब हमसे कमिट किया। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसी हवाले से UAE के सदर ने प्राइम मिनिस्टर $1 बिलियन हाजिर। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार का कलीदी रोल है, जनरल आसिम मुनीर साहब का। चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है। IMF से डील फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। खुदा करे कि आखिरी डील हो। शहबाज शरीफ दुआ को। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। जुलाई में $1 अरब की पहली किस्त मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन ने $5 अरब का कर्ज रोल ओवर किया। अगर ऐसा ना होता तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब ने $2 अरब और UAE ने $1 अरब देने का वादा किया। सऊदी और अमारात की मदद में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। इस्लामी तरक्याती बैंक ने भी $1 अरब देने का ऐलान किया। अच्छे वक्त के सब साथी होते हैं, बुरे वक्त में जो साथ दे वही दोस्त होता है। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। मुआशी मैदान से अच्छी खबर, IMF मुआहिदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। ट्रेडिंग के दौरान यूनाइटेड इंडेक्स में 2300 पॉइंट्स का इजाफा। मुआहिदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। ट्रेडिंग के दौरान यूनाइटेड इंडेक्स में 2300 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स की सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट में 5% इजाफे पर ट्रेडिंग में 1 घंटा की ब्रेक हुई, जिसके बाद शेयर्स की खरीद फरोख्त दोबारा बहाल की गई। उधर सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 8,800 रुपये सस्ता होकर 2,07,200 रुपये का हो गया। रुपया अब नहीं होगा गिरावट का शिकार। डॉलर को ढेर करने के लिए तैयार। ओपन मार्केट में डॉलर 270 से 272 रुपये में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर खजाना इसाक डार का दावा। ट्विटर पैगाम में माशी कामयाबी का जिक्र। कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 2334 पॉइंट का इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की शरह 29.4% है। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 38% थी। पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा, मूडीज ने खुशखबरी के साथ खदशा भी जाहिर कर दिया। IMF मुआहिदा पाकिस्तानी मईशत को इस्तेकाम देगा। स्टैंड बाय मुआहिदे से हुकूमत की माजी मुश्किलात में बेहतरी होगी। पाकिस्तान को एक और IMF मुआहिदे की जरूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान IMF के किसी और प्रोग्राम में शामिल होगा या नहीं, इंतखाबात के बाद ही वाज़ेह हो सकता है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट जारी। कहा कि पाकिस्तान को मुस्तकिल इस्तेकाम के लिए इस्लाहात करना होगी। आमदन में इजाफे से ही पाकिस्तानी मईशत को तवील मुद्दती इस्तेकाम मिलेगा। IMF मुआहिदे के बाद बिजली और गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये यूनिट तक इजाफा मुतवक्की। ओगरा ने गैस के टैरिफ में 50% तक इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा रखी है। पाकिस्तान को कर्ज मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। IMF की पहली किस्त का हजम $1.1 अरब होगा। मुल्की ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते 53 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के एलामी के मुताबिक मुल्क में ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर बढ़कर 9 अरब 34 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। 23 जून को स्टेट बैंक के ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर की मजमूई मालियत 4 अरब 7 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 27 करोड़ डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ جاپان رنگ لانے لگا، پاکستان اور جاپان کا شمسی توانائی اور صاف پانی کے شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو کی جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو جاپانی ہم منصب سے بھی ملے، تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، سیاحت، زراعت اور انسانی وسائل کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کہا، پاک جاپان تجارتی تعلقات نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے۔ پاکستان کو جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ کا پاکستان سے دیرینہ تعلقات میں اضافے کی خواہش کا اظہار۔ آئندہ حکومت کس کی ہوگی؟ مفاہمت کے بادشاہ ایک بار پھر مفاہمت کے لیے سرگرم۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار پر اہم تجاویز منظر عام پر آصف علی زرداری نے اشتراک اقتدار کا فارمولہ پیش کر دیا۔ بلاول بھٹو کو وزارت عظمیٰ دینے اور مریم نواز کو وزیر خارجہ بنانے کی تجویز۔ صدر مملکت اور چیئرمین سینٹ نون لیگ کا ہوگا۔ قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی۔ کئی اہم وزارتیں جے یو آئی اور دیگر اتحادیوں کو ملیں گی۔ شراکت اقتدار فارمولے پر بات چیت کے لیے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نواز شریف کی جلد دبئی میں ملاقات ہونے کا امکان۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس قابل سماعت ہے یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق آج اہم فیصلہ سنائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ فوجداری کیس کی قابل سماعت ہونے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ادھر توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے آج نیب میں طلبی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو تمام تحفوں کی تفصیلات ساتھ لانے کی ہدایت۔ نیب نوٹس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کل 108 تحفے وصول کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو موجود تحفے ساتھ لانے کی ہدایت۔ فروخت کیے گئے تحفوں کی رسیدیں بھی ساتھ لائے جائیں۔ نیب نوٹس کا متن۔ این سی اسکینڈل میں بشرا بی بی کی آج نیب میں طلبی۔ القادر ٹرسٹ معاہدہ اور فنڈز دینے والوں کی فہرست ساتھ لانے کی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ نے آج نیب میں تحریری پیشی کو یقین دہانی قرار رکھی ہے۔ پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کے دوران مزاحمت اور پولیس اہلکاروں پر حملے کا کیس۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی درخواست ضمانت پر آج سماعت ہوگی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ پولیس کی تفتیشی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ کا ایک ہی رونا سنتے آ رہے ہیں ہم لوگ کہ جی راشن بڑھ گیا، ٹرانسپورٹ بڑھ گئی، سب کچھ بڑھ گیا، مگر کیا کریں، مجبور ہیں ہم تو، اتنے مجبور ہو گئے۔ عوام خریدنے والی بھی پریشان ہے اور بیچنے والے بھی پریشان ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ غریب کی کون سنے گا پکار، سرکار بھی ایکشن لینے سے انکار۔ کراچی میں دودھ کی قیمت میں ایک بار پھر من مانا اضافہ، 230 روپے فی لیٹر میں فروخت جاری۔ سرکاری نرخ 180 روپے فی لیٹر۔ شہری چیخ اٹھے، سوال اٹھایا، کیا ناجائز منافع خوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پروڈکشن مہنگی ہونے پر دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں فائرنگ، ایک شخص قتل۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ دیرینہ دشمنی کا نتیجہ ہے۔ لاہور کے علاقے راوی روڈ پر بریک فیل ہونے کے باعث بس فٹ پاتھ پر چڑھ گئی، بچی جاں بھاگ، 6 افراد زخمی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سویڈن میں جو ایک انتہائی قبیح واقعہ ہوا ہے اور قرآن کریم کی ایک مرتبہ پھر جو بے حرمتی کی گئی ہے، پوری ملت اسلامیہ، پاکستانی قوم اور حکومت پاکستان اس کی ایک مرتبہ پھر بھرپور شدت سے اس کی مذمت کرتی ہے۔ سویڈن میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر امت مسلمہ، پاکستانی قوم اور حکومت بھرپور مذمت کرتی ہے۔ بغیر تاریخ شرمناک واقعے میں ملوث ملزموں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ، کہا کہ سویڈن میں اسلاموفوبیا اور نفرت کا بیانیہ بنایا گیا۔ سویڈش حکومت ایسے اقدامات کی روک تھام کو یقینی بنائے۔ حکومت پاکستان OIC کے اجلاس اور اس کے تمام فیصلوں کی تائید کرتی ہے۔ وزارت خارجہ کے ذریعے سویڈن کو جواب دیں گے۔ مسلم امہ کا احتجاج رنگ لے آیا، سویڈن حکومت شرمناک واقعے کی مذمت کرنے پر مجبور۔ سویڈش وزارت خارجہ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو اسلاموفوبیا قرار دے دیا، کہا نفرت انگیز واقعات کسی بھی طرح سویڈش حکومت کے خیالات کی عکاسی نہیں۔ نسل پرستی، غیر ملکیوں سے نفرت اور عدم رواداری کی سویڈن میں کوئی جگہ نہیں۔ پوپ فرانسس کی بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری، صہیونی فورسز کا مقبوضہ فلسطین کے مغربی کنارے واقع شہر جنین میں فضائی حملہ، 9 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی ہوئے، 20 افراد کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی فورسز نے نہتے فلسطینیوں کے گھروں پر 10 میزائل داغے۔
مونسون کے پہلے سے پہلے جل تھل ایک کر دیا۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش، درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع، گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ لاہور میں طوفانی بارش، بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، درجنوں فیڈر سلپ کرنے سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ جوہر ٹاؤن میں واقع نجی یونیورسٹی کی کینٹین کی چھت گرنے سے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ مانسیرا میں ندی نالوں میں طغیانی، محکمہ موسمیات کی 8 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی، کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری، پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ مونسون کی دستک، ساتھ ہی خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ طوفانی بارشوں سے پہلے ہی دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، سکردو اور شمالی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز ہو گیا۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح 1500 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ نوسا بیراج، گدو بیراج اور کوٹری بیراج میں پانی کی سطح بلند، دریائے سوات اور کابل میں بھی طغیانی کا خدشہ۔ ناگا پروت سر کرنے کی مہم، پاکستانی کوہ پیما آصف بھٹی کیمپ 4 پر 7500 میٹر کی بلندی پر پھنس گئے۔ ریسکیو ٹیم آصف بھٹی کو بچانے کے لیے کوشاں، کوہ پیما ہیلی کاپٹر کی فراہمی کا منتظر۔ ہسپانوی کوہ پیما ناگا پروت سر کرنے کی کوشش میں چل بسا۔ 12 سالہ عائشہ ایاز سواتی نے پاکستان کا پرچم بلند کر دیا۔ عائشہ نے انٹرنیشنل تائیکو انڈو میں چیمپئن شپ میں 3 میڈل جیت لیے۔ عائشہ ایاز ایونٹس میں مجموعی طور پر 1 سلور اور 2 برونز میڈل جیتنے میں کامیاب۔ عظیم فوق اور صوفی گلوکار علن فقیر کو مداحوں سے پچھلے 23 برس بیت گئے۔ علن فقیر کی آواز کا سحر آج بھی برقرار۔ لیجنڈ گلوکار کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔